جب بڑے بڑے علماء اور وقت کے بڑے بڑے ائمہ جہاں خاموش ہو جاتے وہاں مسئلے کا حل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نکالا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ جب ہم بیت اللہ شریف پر جاتے ہیں سامنے تو اس وقت ہمارے کئی ارادے ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. ہماری تو 100 حاجتیں جو انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں تو ہم پہلے کون سی دعا مانگے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم کہو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. سبحان اللہ. مجھے ایسا بنا دے کہ میں جو بھی دعا مانگوں میری قبول ہو. تو آگے جو بھی دعا مانگتے رہو گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی. یہ مسائل کو یعنی بڑے بڑے مسئلے کو حل کرنا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے سسرال سے کسی وجہ سے تنگ تھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کہیں سفر پر جا رہا ہوں تم نے اپنے باپ کے گھر میں نہیں جانا. اگر تو اپنے باپ کے گھر میں گئی تو تجھے طلاق. اور 3 طلاقیں. 3 طلاقیں یعنی کہ سارا راستہ ہی بند کر دیا. اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے 3 طلاقیں. تو اب وہ عورت جو ہے اب اس نے سنا کہ میرے والد جو ہیں بیمار ہو گئے. ظاہر ہے اس دور میں تو موبائل بھی نہیں ہوتا تھا. لوگ سفر پہ جاتے تو مہینوں آتے ہی نہیں تھے. بے شک. پھر وہ اس نے جب سنا کہ میرے والد بیمار ہو گئے وہ ذرا بے چین ہوئی اور یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر جاؤں تو طلاق ہو جائے گی. وہ نہ گئی. جب حالت بگڑی پھر بھی اس کو پتا چلا تو اس کو گھر بھی بچانا تھا وہ پھر بھی نہ گئی حتیٰ کہ اس کے والد فوت ہو گئے. اب اس کو بامر مجبوری کہ والد کا آخری وقت میں دیدار تو کر لوں. وہ اتنی افسردہ حالت میں وہ چلی گئی. جب وہ وہاں گئی تو انہوں نے تو یہی سمجھا کہ ان کا تو یہی کہا ہوا تھا کہ اگر تو والد کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہو گئی. اب پریشانی کی حالت بھی ہے. بڑے بڑے ائمہ کے پاس بڑے بڑے چلا گیا اور گھر بھی نہ بچا. بڑے بڑے ائمہ سے اس کا حال پوچھا. بڑے بڑے علماء سے اس کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہ تو طلاق ہو گئی کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی اور شرط پوری ہو گئی. وہ پوری ہو گئی لہٰذا یہ طلاق ہو گئی. امام صاحب کے پاس گئے وہ لوگ اور روتے ہوئے اور یہی حالت کے باپ بھی گیا اور گھر بھی گیا. جب اس حالت میں گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مسئلہ سنا بڑے توجہ سے. پھر آپ نے فرمایا یہ طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا حضرت ہم تو بڑے بڑے علماء سے اور بڑے لوگوں سے پوچھ کے آئے. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا فیصلہ انہوں نے کر دیا. اور بعض لوگ جو آپ کے مخالف تھے وہ پہلے سے کہتے تھے کہ امام اعظم جو ہے نا وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے آپ کے پاس. بالکل. تو آپ نے فرمایا سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے اس کے خاوند نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. جب باپ فوت ہو گیا فوت ہوتے ہی اس کی ملکیت سے سب کچھ نکل جاتا ہے اور وہ ورثاء میں منتقل ہو جاتا ہے. جب اس کی ملکیت میں کچھ نہ رہا اس کے ورثاء میں منتقل ہو گئی اس کی ساری ملکیت تو وہ مالک ہی نہیں تو وہ اس کے باپ کا گھر ہی نہیں رہا. تو جب یہ گئی تو گویا کہ اپنے گھر میں گئی اس گھر میں گئی یہ بھی ورثاء میں شامل ہے. تو اس گھر میں گئی جس کے ورثہ میں یہ شامل تھی لہٰذا اس کو طلاق نہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت کے